بسم اللہ امام سے وسطہ رکھے تو شہنشاہ بڑے رکھ التماس سے دعا ہو بسم اللہ الرحمن صلوات مل کے بابا سے بلند پڑھ دیجئے آل تھار کے استقبال کے لیے بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجئے صلوات بلند آواز سے پڑھیے سارے صلوات خوشنودی صاحب زمان کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بانیان کی اس محنت کی قبولیت کے لیے مجلس کی مقبولیت کے لیے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس سب دیگر علماء و ذاکرین شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجئے سارے آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اب تمام حضرات کو مجلس اعظام میں حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے بانیان کے رزق عزت وقت میں اضافہ فرمائے خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیے سارے عزیزان گرامی قدر موالیان حیدر کرار ماتم دران سلطان نینوا اور حسین بادشاہ کے عزتدار مہمانان گرامی اب تمام عبداران حیدر کرار کے سامنے اس خوبصورت اجتماع میں مذہب شیعہ پڑھنا چاہتا جتنے جوان تشریف فرمائے ان سے گزارش ہے وہ توجہ میری جانب رکھیں گے اس لیے کہ آج کل آپ کے مذہب پہ حملے ہو رہے آپ کے عقیدے پہ حملے ہو رہے دنیا کو ہمارے مذہب کے بارے میں پتہ کچھ نہیں اور وہ اپنی اپنی رائے دے کے شیعہ مذہب کے خلاف جو کچھ بھی ہے بیان کر کے شیعوں کو ہر مسلک سے دور کیا جا رہا ہے ہر مذہب سے دور کیا جا رہا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کی مجلسوں میں نہ جائیں لوگوں کے دلوں میں ہمارے مذہب کے بارے میں غلط فہمیاں ڈالی جائیں شیعہ سنی حضرات تشریف فرمائے میں صرف اپنا مذہب پڑھتا ہوں اپنا عقیدہ چھوڑتا نہیں کسی کے عقیدے کو چھیڑتا نہیں لوگوں نے غلط فہمیاں ڈالی ہیں اور پہلی غلط فہمی کہ شیعوں کی مجلس میں نہیں جانا بندہ پوچھے کیوں نہیں جانا جواز ہوتا کوئی نہیں اسے ڈرا دیا جاتا ہے نکاح ٹوٹ جائے جس بندے نے 10-15 لاکھ روپیہ نکاح پہ لگایا ہے وہ گلی بدل لیتا ہے کہ کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے شام کو وہی مجلس سے اٹھ کے جانے والوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے بھی پی لیتے ہیں تو نکاح نہیں ٹوٹتا سارا دن گپے ماریں گے نکاح نہیں ٹوٹتا جھوٹ بولتے رہتے ہیں نکاح نہیں ٹوٹتا ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہو لیکن نکاح ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہوتا گانے بھی سن لیتے ہیں نکاح نہیں ٹوٹتا ہر غلط کام کر لیتے ہیں نکاح نہیں ٹوٹتا پہلی غلط فہمی صرف اس طرح سے نکال دیتا ہوں کہ گانا سننے سے نکاح نہیں ٹوٹتا جھوٹ بولنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا لعنت ایسے نکاح پر جو ذکر حسین سننے سے ٹوٹ جائے شاباش میرے ساتھ جاگنا 2-3 غلط فہمی اور میں نے نکال دی آپ جاگ گئے میرے ساتھ جتنے دوست میرے ہو جتنے جوان ہو جتنے ماتمی ہو یہ پیغام آپ تک پہنچانا ضروری ہے اس لیے کہ آپ شیعت کی زبان بن کے باہر بولیں گے بزرگ جتنے بیٹھے ہیں انہوں نے علماء بھی سن رکھے انہوں نے قرآن بھی پڑھ رکھا ہے اور انہوں نے تاریخ تفسیر سب پڑھ رکھی ہے جتنے جوان ہو میری بات آپ تک ہے وہ صرف تصدیق کر دیں گے جوان اس بات کو قبول کر لیں گے یہ غلط فہمیاں ڈال دی جاتی ہیں پہلی غلط فہمی جو میں نے آپ کے سامنے دلیل رکھی ہے دوسری یہ جی علی کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے حالانکہ سارے رسول کے رشتہ دار ہیں کو علی زیادہ رشتہ دار ہیں
علی کو مانتے ہیں اور رشتہ داروں کو نہیں مانتے. میں مذہب شیعہ پڑھ رہا ہوں جس کی توجہ ہو گئی. نہ ادھر ادھر توجہ میں نے کروانی نہیں ہے. وقت ضائع کرنے کا فرض عادی نہیں ہے. جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے, جو بات میرے ساتھ لے کے چل پڑا ہے, صرف اسی کے لیے. باقی اگر کوئی تھکا ہے یا خطیب نہیں سنتا, اس کو زحمت نہیں ہے. میں نے کبھی کسی کو نہ بددعا دی ہے, نہ کبھی گالیاں دی ہے ممبر پر, نہ میں اوئے توئے کرنے کا عادی ہوں. میں نے آپ کو آپ کے منصب سے پکارا ہے کہ آپ حسین کے عزت دار مہمان ہیں. میں حسین کے عزت دار مہمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس عظیم و شان اجتماع میں ویڈیو کیمرے کے سامنے فراز حیدر کاظمی پوری ذمہ داری سے اپنا مذہب شیعہ پڑھ رہا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ علی کو رشتے کی وجہ سے مانتے ہیں اور رشتوں کو نہیں مانتے, باقی بھی تو رسول کے کچھ لگتے ہیں, صرف علی تو رشتہ دار نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ شیعہ مذہب نہ رشتہ داری کا مذہب, نہ دوستی یاری کا مذہب. نہیں, جس بندے کو بات سمجھ میں آئی ہے وہ بولا ہے, باقی بے نیازی کر گئے. نہ رشتہ داری کا مذہب, نہ دوستی یاری کا مذہب. ہم نے کبھی کسی کو رشتے کی وجہ سے نہ مانا نہ چھوڑا. ہم نے جسے مانا ہے کردار کی وجہ سے, جسے چھوڑا ہے کردار کی وجہ سے. اگر کوئی کہہ دی علی کو رشتے کی وجہ سے مانتے تو اس لیے نہیں مانا کہ رسول کے بھائی ہیں, اس لیے نہیں مانا کہ بطول کے شوہر ہیں, اس لیے نہیں مانا کہ ابو طالب کے بیٹے ہیں. ہم نے علی کو مانا ہے علی کے کردار کی وجہ سے. جو بندہ پریشان ہے, ہمارا مرکز علی, ہمارا محور علی, ہماری وہ سانس حرام جس میں علی نہیں. ہم علی کو اتنا مانتے ہیں, لیکن مذہب شیعہ کا اصول کردار پہ کھڑا ہے. جو رشتہ داری کی بات کرتے ہو, اگر علی بھی محمد کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے ہوتے, شاباش شاباش. جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی, امام حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. جتنے جوان بیٹھے ہو, میں تمہاری آواز ہوں ممبر پر, میری آواز ضائع نہ کرنا. اگر علی نے بھی محمد مصطفیٰ کو میدان جنگ میں اکیلا چھوڑا ہوتا, ہم نے علی کو رشتے کی وجہ سے نہیں, علی والے جا کے میرے ساتھ, علی کو مانا علی کے کردار کی وجہ سے. اور ایسا کردار زمانے میں کسی کا نہیں. کیا ہے معیار کردار علی؟ علی بے عیب کردار کا مالک. یہ صرف شیعوں کا فخر ہے جو ممبر پہ کیا چوکوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں علی اتنا بے عیب ہے جتنا قرآن بے عیب ہے. کوئی بندہ بیٹھا ہے یار جسے بات سمجھ میں آ رہی, امام حسین سلامت رکھے ان ہاتھوں کو, علی اتنا بے عیب جتنا قرآن بے عیب. مجمع دیکھ کے تمہارے جذبات سے کھیلنے نہیں آیا فراز, میں حقیقت ہے. اور اگر علی قرآن جتنا بے عیب نہ ہوتا, نبی کبھی نہ فرماتے القرآن ما ولی والی القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. جو چپ بیٹھا ہے جچتا بھی قرآن کو علی ہے, علی کو جچتا بھی قرآن ہے. اس لیے کہ قرآن جید ہے, علی سید ہے, قرآن طیب ہے, علی طاہر ہے, قرآن اعلیٰ ہے, علی مولا ہے, قرآن ہدی للمتقین ہے, علی امام متقین ہے, قرآن کتاب مبین ہے, علی امام مبین ہے, قرآن سوال ہے, علی جواب ہے, قرآن دعویٰ ہے, علی دلیل ہے, قرآن مقدمہ ہے, علی وکیل ہے, قرآن بھی نازل ہوا ہے, علی بھی نازل ہوا ہے, قرآن بھی سقیفے کے الیکشن میں نہیں بنا ہے, علی بھی سقیفہ کے الیکشن میں نہیں بنا ہے, قرآن میں بسم اللہ ہے, علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے, قرآن میں یاسین ہے, علی فخر آل یاسین ہے, قرآن میں سورہ کوثر ہے, علی ساقی کوثر ہے, قرآن میں سورہ آل عمران ہے, علی فرزند عمران ہے, قرآن میں سورہ الحمد ہے, علی اللہ کی وعدانیت کی سند ہے, قرآن مشکل ہے, علی مشکل کشا ہے, قرآن اللہ کا بیان ہے, علی اللہ کی زبان ہے, قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے, علی کا ذکر عبادت ہے. کسی کا کلیجہ پھٹے کل کا آج پھٹ جائے, قرآن پڑھنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی ہے, علی علی کرنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی ہے. قرآن کتاب اللہ ہے, علی ولی اللہ ہے. جو کتاب اللہ کا منکر اس پہ بھی لعنت, جو ولی اللہ کا منکر اس پہ بھی لعنت. جس کی رگوں میں علی ہے, جس کی رگوں میں علی. جی ہے ملنگ, سلامت رہو. جی آپ نالے
توجہ ہے کہ نہیں؟ نا قرآن کتاب اللہ، علی ولی اللہ۔ آج کل کچھ لوگوں کو بیماری نکلی ہوئی ہے، اذان سے علی ولی اللہ نکالو، یہ بیماری نہیں، 1450 سال پرانی ہے۔ ہم عدالت میں جائیں گے کہ علی ولی اللہ نکال دو، تمہارے بڑے گئے تھے رسول اللہ کی عدالت میں، یا رسول اللہ بلال سے کہیے آذان نہ دے۔ بندہ پوچھے آذان تو وہ پہلے بھی دے رہا تھا، آج تکلیف کیا ہے؟ یار بولنا میرے ساتھ جتنے بیٹھے ہوئے ہو، نانا جو چپ بیٹھے ہوئے ہو، بلال سے لکنت کا مسئلہ نہیں تھا، بلال سے رنگ کا مسئلہ نہیں تھا، بلال سے نسل کا مسئلہ نہیں تھا۔ ایک سرائکی شاعر نے 4 مصرے کہے اور بتایا بلال سے ان کو تکلیف کیا تھی۔ جو بندہ سرائکی سمجھ جاتا ہے وہ بولے گا میرے ساتھ، اس نے مسئلہ حل کر دیا۔ سرائکی شاعروں کے کہتے ہیں بھاویں پابندی ہے، بھاویں پابندی ہے، حق دا پیغام لوکی لکا نہیں سکے، جیڑا حبشی ہا لکنت زبان وچ وی ہس، موزن کو ساورے ہٹا نہیں سکے، مون دی لکنت بہانا ہی اعتراض دا، دل قدورت دی کاوڑ لکا نہیں سکے۔ دراصل دی بانگ چ ولی اللہ او لکا نہیں سکائے، بچا نہیں سکے۔ جس کے رگوں میں علی ہے وہ بولے گا، ایسا نہیں، سارے ہاتھ بلند کرو، دم دم علی لال کالندر، ایسے علی علی ہے۔ سارے جہاں علی ولی اللہ سے روکا جائے وہاں پڑھنا واجب، علی کی ولایت جہاں روکی جائے وہاں پڑھنا واجب۔ اب تو دیکھیں سیانے کہتے ہیں لاکھ اختلاف ہو، گھر کے شیر کو مت مارو ورنہ باہر کے کتے نوچ ڈالیں گے۔ توجہ ادھر ادھر کر گئے ہو نا صحیح؟ نہیں، بڑے سارے بندے ہیں۔ کیوں ہے جی؟ ایک پتہ نہیں سوال ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی کیا لکھا ہوا ہے، لیکن مقتل کا ہے۔ فیلحال چلیں، میں کسی بات پہ پہنچ گیا تو میں جواب دے دیتا، ورنہ بعد میں مل لیں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ نہیں، علی ولی اللہ ہماری پہچان ہے، ہم شیعہ علی کی وجہ سے ہیں۔ جیڑا بندہ پریشان ہے شیعہ علی کی وجہ سے ہیں۔ ہاں علی ولی اللہ نہ ہو تو کیسے شیعہ رہو گے؟ نہیں توجہ فرما رہے آپ؟ اور یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ صرف مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنا مشرک نہ ہونے کا ثبوت۔ تسی پریشان ہو گئے، محمد رسول اللہ پڑھنا کافر مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں، کافر نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ ایک بندے کو آپ پوچھیں آپ مشرک ہیں، وہ کہ لا الہ الا اللہ، تو پتہ چل نہیں گیا کہ مشرک نہیں ہے، ثبوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک بندے سے کہو کافر ہو، وہ کہ محمد رسول اللہ، تو ثبوت مل نہیں گیا کہ کافر نہیں ہے، محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے۔ آپ چپ کر دیں، اگر کسی سے پوچھا جائے منافق ہو، جو بندے چپ بیٹھے ہو، ثبوت دوسرا کوئی نہیں، جب تک مومن نہیں، جب تک نہ کہے علی ولی اللہ، سلامت و آباد و شاد رہو۔ علی ولی اللہ مومن ہونے کا ثبوت ہے۔ شیعہ مذہب کردار کا مذہب، ہمارا مذہب کردار کا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ 14 کو تو آپ مانتے ہیں کردار کی وجہ سے، آپ شیعہ ہیں، آپ مانتے رہیں، لیکن کوئی ایسا ثابت کرو۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے میرے بھائی کو۔ ایک دفعہ پھر مل کے بآواز بلند درود کی چھاؤں میں لے آئیے میں، آؤ بسم اللہ۔ کیسے ملا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ 10 منٹ دیں دے جی، تو جو ہے میرے بھائی آیا جی غلام عباس سے، پس آپ میرے بات پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے تب جب آپ میری بات مکمل سنیں۔
توجہ ہے کہ نہیں؟ شیعہ مذہب یاد ہے؟ سوڑا میرے بعد ہی پڑھنا ہی بھرانے تو پاہمیں ادھر وے تو پاہمیں میرے حال گئے گال میری پوری ہونی تو میں لینا ہے اور مجھے پتہ ہے تھوڑے وقت میں بات کو مکمل کیسے کرنا ہے بس ادھر ادھر سے آپ توجہ ادھر ادھر دیکھیں گے میں توجہ کرواتا رہوں گا وہ وقت ضائع ہوگا وہ وقت ضائع نہیں کرتے میں صرف دلیل دے رہا ہوں اگر کوئی یہ کہے 14 کو مانتے ہو تو وہ تو کردار والے کوئی اور ہے جسے مانتے ہو تو وہ صاحب کردار ہے پھر پتہ چلے شیعہ مذہب کردار کا مذہب کھول قرآن اللہ کا روایت کی بات نہیں ہے ایک قرآن میں خاندان ایسا ہے ایک بیوی ہے ایک شوہر ہے بیوی آسیہ ہے شوہر فرعون ہے طلاق دونوں میں ہوئی کوئی نہیں لیکن آج تک شیعوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آسیہ کو نہ مانو فرعون کی بیوی ہے یا کسی نے یہ نہیں کہا فرعون کو کچھ نہ کہو آسیہ کا شوہر ہے اللہ کا قرآن کھولتے شیعہ مذہب کچی پکی روٹی کا مذہب نہیں یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا 14 کے فرمان کا نام ہے اللہ کا قرآن سامنے رکھ کے شیعہ مذہب پڑھ رہا ہوں فرعون کی بیوی آسیہ اس پہ سلام آسیہ کا شوہر فرعون اس پہ لعنت جتنے بندے پریشان ہو کبھی سوچا ہے فرعون پہ لعنت کیوں ہے آسیہ پہ سلام کیوں ہے آخری آدمی تک غلام عباس جب سب توجہ کرنا آخری آدمی تک دلیل فراد در کا آدمی ممبر پر رکھ رہا ہے قرآن سے فرعون پہ لعنت کیوں ہے فرعون پہ لعنت اس لیے ہے کہ جو نہیں تھا وہ بن بیٹھا شاباش شاباش تمہاری توجہ اب ہوئی ہے میری طرف جو نہیں تھا وہ بن بیٹھا قبلہ جی اب میرا مذہب ہے شیعہ مذہب شیعہ لوگ ممبروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجلس کرتے اس لیے ہے کہ لانتے کرتے ہیں ہم پاگل ہیں قرآن کا مذہب ہے جسے قرآن کہے سلام جسے قرآن کہے اس پہ لعنت شیعہ مذہب قرآن سے ملا فرعون پہ لعنت کیوں جو نہیں تھا بن بیٹھا اب شیعہ مذہب کا قانون رکھ قرآن کے ہر کسی پہ لعنت نہیں کرتے شیعہ مذہب میں لعنتی ہوتا ہی وہ ہے جو نہ ہو اور بن بیٹھے کوئی بندہ یار جسے بات سمجھ میں آئی نہیں جو پریشان بیٹھے ہوئے شیعہ مذہب بتاتا ہوں ہر کوئی نہیں اللہ نہ ہو بن بیٹھے شیعہ مذہب میں لعنتی ہے نبی نہ ہو بن بیٹھے ہمارے مذہب میں لعنتی ہے امام نہ ہو بن بیٹھے شیعہ مذہب میں لعنتی ہے سید نہ ہو رہ گئے ہو پیچھے تھک گئے ہو سید نہ ہو ہولیہ خان سیدنا جڑے جاگے نے وہ بول دینے پہ بن بیٹھے ہاں لو جی دلیل پکی اتھے رکھن لگا نہیں ایک مثال سے بات سمجھا رہا ہوں اجازت چاہتا ہوں پھر وقت ملا تو پورا مذہب پڑھ دوں مثال رکھنے لگا ہوں دلیل کے طور پر آپ کے علاقے میں ہندو آ جائے اور مولوی صاحب نے کہے جی میں قرآن توحید رسالت میں بڑی ریسرچ کی تھی تے میں نے کلمہ پڑھا دیو ہون تے سمجھ آ جڑی ہے نا میں پنجابی میں نون دی جڑا بندہ سون لگ دینا میں پنجابی سمجھانا پھر وہ جاگ جاندہ ہے ٹھیک ہے نا بہت ہی اردو بولیے تو علامہ اقبال ہی سون جاندے سے میرے علاقے دن توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات نہیں میرے علاقے کا اور ملنگ آدمی تھا وہ پارٹیشن سے پہلے بندے اس کے دشمن ہو گئے انہوں نے کہا اقبال صاحب بتائیے کبھی ادھر کبھی ادھر ہیں کس طرف آپ ادھر ہو کہ ادھر مطلب ساڑھے آل ہو مسلمانہ وال ہو کہ کافران وال ہو انہوں نے کہا سمجھ آگئی نا انہوں نے آگے سے جواب ہی بڑا مزیدار دیا انہوں نے کہا آدمی کام کا نہیں رہتا عشق میں یہ بڑی خرابی ہے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال یہ گناہگار تو بوت اور آبی شاباش جسے بات سمجھ میں آ رہی جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی یہ وہی اقبال ہے ہاں کبھی کربلا نہیں گیا آج کا منظر غلام عباس بھائی آج کا منظر میرے شہر کا مرزا ندیم عباس صاحب اس علاقے کا فخر ہو اس علاقے کی پہچان ہو اس علاقے کی شان ہو میرے بھائی ہو یہ منظر جو ابھی آپ دیکھیں گے نا چیلم پہ کروڑوں کا مجمع پھر 10 محرم کو کروڑوں کا مجمع پھر یوم عرفہ پہ کروڑوں کا مجمع یہ علامہ اقبال نے آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا اللہ کے گھر میں 30 لاکھ ہیں اور حسین کے دربار پہ کروڑوں ہیں اللہ جانے کہیں خواب میں اللہ نے آج کا منظر دکھایا وہ
وہ آج سے ایک آدھی صدی پہلے لکھ کے چلا گیا بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا کعبہ روزہ شبیر ہو جائے۔ جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی، جو جوان و ماتمی ہو میرے ساتھ جاگنا، بس میں بات ختم کر رہا ہوں، زیادہ طویل نہیں ہے، بات ختم ہو گیا ہے، 2-4 منٹ میرے پاس ہے، اسی میں مثال دے کے جا رہا ہوں۔ اس نے کیا کہا ہندو نے، یاد ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا قرآن دی ریسرچ کیتی ہے تو اتنے کلمہ پڑھاؤ۔ مولوی صاحب سے انہوں نے بسم اللہ انہوں نے کہا جی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہیں پڑھ کے کہا، اس نے کہا میں کی پڑھے ہیں جی؟ انہوں نے کہا مسلمان۔ انہوں نے کہا قبلہ میں نے کہا تھا میں قرآن پڑھ کے آیا، مجھے وہ بناؤ جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ جو ہاتھ اٹھے انہیں سمجھ آ گئی ہے، جو پریشان ہیں، پورے قرآن میں مسلمان سے جنت کا وعدہ نہیں ہے، مومن سے جنت کا وعدہ ہے، اور مومن بنتا ہے علی ولی اللہ پڑھنے کے بعد۔ انہوں نے کہا جی مولوی صاحب، انہوں نے کہا اس پینڈے تو میں بھی نہیں پیاج اتھو کٹ لے آندہ ہے، جو نبی کا کلمہ پڑھے ممبر پہ کہہ رہا ہوں وہ مسلمان ہے، جو میرے محمد کا۔ یہ شیعوں کا جگر ہے، شیعوں کا۔ آج تک ہمارے ممبر سے کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہا گیا، ساری دنیا نے صرف شیعوں کو کافر کہا ہے، سارے مسلمان کہتے شیعہ کافر۔ سبب جانتے ہو؟ علی کی محبت، علی کے عشق میں ہم کافر۔ تو جاؤ ممبر پہ کہہ رہا ہوں اگر علی کے عشق میں کافر کہتے ہو تو ہم کافر ہیں۔ دنیا نے عشق علی میں شیعوں کو کافر کہا ہے، لیکن صدقہ علی ولی اللہ کا کسی ماں نے وہ لال پیدا نہیں کیا جو علی کے شیعوں کو منافق کہہ سکے۔ کوئی بیٹھا ہے شیعہ میرے ساتھ کہ نہیں بیٹھا؟ میرے توجہ ہے کہ نہیں حضرت؟ ختم ہو گئی بات میری، ختم ہو گئی دلیل۔ شیعہ مذہب کردار کا ہے، ہمارا مذہب ہے۔ بس ختم۔ اچھا انہوں نے کہا جی وہ اتھو میں کٹ لے آندہ ہے، ہوں تو اسی کافر نہیں رہے۔ بندے کہتے ہیں آپ کو کافر کہتے ہیں تو ہم کچھ ہندہ نہیں، تو کھپتے کیوں نہیں؟ میں کہا کھپنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہے کافر وہ نہیں ہوتا جسے ملا دیوار پہ لکھے، کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں لکھے۔ لو بات سیدنا یاد ہے نا؟ انہوں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے ایتھو تے کر لیندہ، تو ایک مسئلہ اور ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ادھر تھا تو نام تھا رام کرشن، رام گوپال، تو کوئی نام دے دیں اب۔ انہوں نے سوچ کے انہوں نے کہا اپنا نام رکھو جی اللہ رکھا، جنہوں کوئی نہ رکھے۔ 8 بجے دی مجلس ہے تو انہیں سارے نصری ذاکر اتو مائے ہیں تو میں نے اللہ ہی رکھے ہیں جیو۔ شاباش، اللہ رکھا صاحب چلے گئے، اور اگلے دن صبح اسی مسجد والی گلی میں گھوم رہے تھے۔ نیا بندہ دیکھے نا پرانے علاقے کے لوگ تو وہ پوچھتے ہیں کون ہے؟ ادھے مجمع میں دیکھیں میں ارکا مار دیں اے کون؟ جو دیکھا جو نہیں تو اس میں کسی کو عجب ہے، ضروری تو نہیں کہ سارے۔ اچھا وہ اللہ رکھا صاحب بھی گھوم رہے تھے، سیدنا ذہن میں رکھا، اللہ رکھا گھوم رہے تھے۔ ایک بندے نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کو پہلے نہیں دیکھا، سیدھا سرا ہو کے کہتا سید اللہ رکھا شاہ۔ آپ ہنس پڑے ہیں، بات ختم میں نے کر دی۔ اس مولوی کو غصہ چڑھا جس نے کلمہ پڑھایا تھا، انہوں نے کہا یہ سید نہیں ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب کیا ہوا؟ کل آپ نے کلمہ پڑھ کے نام دیا مسلمانوں والا، آج وہ اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے سید کہہ رہے ہیں، تو آپ کو تکلیف کیا ہے؟ مرزا ندیم عباس صاحب مجھے دیکھنا ہے آپ کے اس علاقے میں مجھے اس جملے کی قیمت کیا ملتی ہے، میرے ساتھ جاگے یا نہیں جاگے، میرے آدھے گھنٹے کی محنت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، پہنچی بات کہ نہیں پہنچی؟ مولوی صاحب کہتے ہیں یہ سید نہیں۔ میں نے کہا وجہ؟ کل تو کلمہ پڑھایا، نام دیا، سید کیوں نہیں؟ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے تو کہنے دو۔ کہا ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا کل تک انڈیا میں کم وقت بت پوج رہا تھا، آج کلمہ پڑھ کے سید کیسے ہو گیا؟ تو میں نے کہا غیرت مند بن کے فیصلہ کرنا، جب انڈیا کے بتوں کے پجاری کلمہ پڑھ کے سید نہیں ہو سکتے تو مکے کے بتوں کے پجاری کلمہ پڑھ کے سیدنا۔ سارے بولو علی لال کلندر۔
مومنین